بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ ترجمان شیعہ ٹی وی کی جانب سے حاضر خدمت ہوں۔ آج کا عنوان ہے کہ مولا کے کیا معنی ہیں۔ ناظرین کرام، لغت میں مولا کے معنی ایک مطلب ہے کہ مولا کا معنی حاکم ہے، دوسرا مطلب ہے کہ مولا کا معنی دوست کے ہیں۔ اسی طرح اور بھی مطالب ہیں، ان دو پر گفتگو ہوگی۔ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے میدان میں جو حضرت علی علیہ السلام کو من کنت مولا فہاز علی مولا کی حدیث ارشاد فرما کر مولا قرار دیا تھا، وہ علی کی مولایت دوست کے معنی میں ہے یا حاکم کے معنی میں ہے؟ اس میں آگے بھی انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ آج کے اس مختصر کلپ میں مولا کے معنی واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر فرض کریں، تھوڑی دیر کے لیے ہم جان لیتے ہیں کہ مولا کا معنی ہم فرض کر لیں کہ دوست ہے، تو رسول اللہ حجت الوداع کے موقع پر جو اتنا اہتمام کر رہے ہیں کہ غدیر خم کے میدان میں پہنچ کر آیت بلغ کا نازل ہونا، اور پھر رسول اللہ کا سارے اصحاب کو 1,20,000 اصحاب اس وقت رسول اللہ کے ہمراہ تھے، ہم رکاب تھے، ان سب کو روکنا، پیچھے سے آنے والوں کا انتظار کرنا، آگے چلے جانے والوں کو واپس بلانا غدیر خم کے میدان میں۔ ناظرین کرام، یہ غدیر خم وہ جگہ ہے جہاں سے مکہ سے آنے کے بعد یہ وہ مقام ہے جہاں سے مسلمانوں نے منتشر ہو جانا تھا۔ کسی نے یمن کی طرف چلے جانا تھا، کسی نے مدینے کی طرف چلے جانا تھا، کسی نے اور طائف کی طرف چلے جانا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے منتشر ہونا تھا مسلمان اصحاب نے۔ تو وہاں روک کر رسول اللہ نے اس تپتے صحرا میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور آخر میں فرمایا، لوگوں کیا میں تم سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں؟ تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں؟ سب نے کہا بلا، بالکل یا رسول اللہ، آپ ہم سے زیادہ ہمارے نفسوں پر حق تصرف رکھتے ہیں۔ پھر رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے فرمایا، من کنت مولا فہاز علی مولا۔ اس کے بعد روایت یہ کہتی ہے کہ سب کو حکم دیا کہ حضرت علی علیہ السلام کو مبارکباد دو، اور ایک خیمے میں بٹھایا۔ ایک طرف سے مرد حضرات آتے تھے، حضرت علی کو مبارکباد دیتے تھے، حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے۔ دوسری طرف سے خواتین آتی تھیں، مبارکباد دیتی تھی، بیعت ہوتی تھی۔ 3 دن تک یہ قافلہ 1,20,000 اصحاب کے ساتھ رسول اللہ کی زیر قیادت غدیر خم میں ٹھہرا رہا، اور مبارکبادی کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد یہ لوگ منتشر ہوئے، اپنے اپنے علاقوں میں گئے۔ ناظرین کرام، کیا یہ سارا اہتمام، خاتم النبیین کا یہ سارا اہتمام اس لیے تھا کہ حضرت علی کو دوست قرار دینا تھا سب کا؟ کیا اس کے لیے اتنا اہتمام ہو رہا تھا، جب کہ حضرت علی مدینہ منورہ میں حضرت علی علیہ السلام کو اپنا بھائی بنا چکے ہیں، ہر مومن کو دوسرے مومن کا بھائی قرار دے چکے ہیں؟ تو بھائی سے زیادہ رتبہ دوست کا ہوتا ہے۔ کیا دوست کہنے کے لیے رسول اللہ نے یہ کہنے کے لیے کہ حضرت علی تم سب کے دوست ہیں، یہ سارا اہتمام کیا تھا؟ اور پھر آیت کا نازل ہونا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا، یعنی مہر ثبت لگ گئی کہ ولایت کے اعلان کے بعد دین مکمل ہو گیا ہے، علی کی مولایت کے اعلان کے بعد دین کامل ہو گیا ہے۔ کیا صرف یہ دوست بنانے کے لیے، حضرت علی کو دوست قرار دلوانے کے لیے ساری زحمتیں رسول اللہ نے اٹھائیں؟ چلیں جی، آپ فرض کر لیں دوست ہیں۔ اب میں کیسے اس کو عرض کروں کہ کیا حضرت علی علیہ السلام اصحاب اور صحابیات جو تھے، مومن اور مومنین اور مومنات جو تھیں، ان سب کے دوست ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلب یہاں پر رکھنا، یعنی دوست کا معنی یہاں پر لگانا بالکل غلط ہے۔ اب دوسرا مطلب کیا ہے؟ حاکم۔ مولا کا مطلب حاکم ہے۔ اس سارے پس منظر کو دیکھ کر مولا کا جو معنی ہے حاکم، اس کو یہاں پر رکھنا بالکل درست ہے،
کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ مطلب جو ہے حاکم کا، یہ یہاں پر مکمل طور پہ بالکل ٹھیک بیٹھتا ہے کہ آخری نبی نے اس تپتے صحرا میں اتنا اہتمام کر کے 1,20,000 اصحاب کو روک کر خطبہ دینے کے بعد، ان سے یہ عہد لینے کے بعد کہ میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں، پھر یہ اعلان کرنا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور پھر 3 دن تک سب اصحاب اور صحابیات کا رسول اللہ کی موجودگی میں حضرت علی کو مبارکباد دینا کہ آج سے آپ ہمارے بھی مولا ہیں اور مومن و مومنات کے بھی مولا ہیں۔ یہاں یہ لفظ حاکم بالکل ٹھیک ٹھہرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے اپنے بعد حاکم قرار دیا تھا۔ چلیے ہم اس طرف آ جاتے ہیں، ایک اور رخ سے دیکھتے ہیں مانی حاکم کو۔ ہماری باتوں کو نہ مانیں آپ، جو دیگر فرقے والے، آپ اس حدیث رسول پر تو اتفاق کرتے ہیں نا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں رسول مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب جو حدیث کا پہلا جملہ ہے نا، من کنت مولا، جس کا میں، یعنی رسول خود فرما رہے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ حدیث کے آدھے حصے میں رسول جس معنی میں اپنے آپ کو مولا کہہ رہے ہیں، اسی معنی میں علی بھی لوگوں کے مولا ہیں۔ اگر رسول اپنے آپ کو دوست کے معنی میں مولا کہہ رہے ہیں تو مان لیتے ہیں کہ دوست ہیں حضرت علی بھی مومنین و مومنات کے، لیکن اگر رسول اللہ حاکم کے معنی میں اپنے آپ کو مولا کہہ رہے ہیں تو حدیث کا دوسرا حصہ من کنت مولا فہذا علی مولا یہ بتاتا ہے کہ جس معنی میں حضرت رسول خدا اپنے آپ کو مولا کہہ رہے ہیں، اسی معنی میں علی بھی مومنین و مومنات کے مولا ہیں، یعنی حاکم ہیں۔ تو پس یہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کو حاکم بنایا ہے، اپنے بعد جانشین بنایا ہے، اپنے دین کا نگہبان بنایا ہے، اپنے دین کا تبلیغ کرنے والا مبلغ بنایا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔